بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ ڈونگا بونگا سے بھائی محمد معاذ جاوید صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر سامع کو تراویح میں مغالطہ لگا کہ حافظ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت میں غلطی کی ہے، اس لیے سامع نے لقمہ دیا اور لقمہ بھی آیت سجدہ کا دے دیا، یعنی سامع نے آیت سجدہ تلاوت کر دی لیکن امام صاحب نے یہ لقمہ نہیں لیا۔ اب نماز کے بعد یہ اختلاف ہوا کہ سامع نے چونکہ آیت سجدہ پڑھی تھی اس لیے ہم پر سجدہ تلاوت بنتا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب تھا اور بعض کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا۔ مفتی صاحب، آپ فرمائیں سورۃ مذکورہ میں نمازیوں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب تھا یا نہیں؟ اگر واجب تھا تو اب کیا حکم ہے؟ اپنا اپنا کر لیا جائے یا کیسے کیا جائے؟ محمد معاذ جاوید۔ جی میرے محترم بھائی، جو آپ نے صورت بیان کی ہے، اس صورت میں نہ آپ کے امام صاحب پر سجدہ نہ مقتدیوں پر سجدہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر مقتدی آیت سجدہ تلاوت کر دے تو اس آیت سجدہ کی وجہ سے خود نہ مقتدی پر واجب ہوتا سجدہ، نہ اس کے ساتھ دیگر مقتدیوں پر، نہ اس کے امام پر۔ البتہ اگر امام صاحب بھی یہ آیت سجدہ پڑھ دیتے تو پھر یہ سب مقتدیوں پر سجدہ لازم ہو جاتا، اور جو سجدہ نماز میں لازم ہو وہ خارج نماز ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک دوسری صورت تھی جو پیش نہیں آئی۔ آپ کی جو صورت ہے اس میں چونکہ صرف مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی ہے، امام صاحب نے وہ لقمہ لیا ہی نہیں، تو لہٰذا صرف مقتدی کے پڑھنے کی وجہ سے نہ امام پر، نہ خود پڑھنے والے پر، نہ دیگر مقتدیوں پر۔ البتہ اگر اس جگہ پر کوئی اور بندہ ہو جو اس نماز میں شریک نہ ہو، اس امام کا مقتدی نہ ہو، یا وہ اپنی کسی نماز میں مشغول ہو، یا وہ نماز ہی نہ پڑھ رہا ہو، قریب بیٹھا ہو اور اس نے یہ سجدہ کی جو آیت سن لی، اس پر سجدہ لازم ہو جائے گا، اس کو یہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے یہ سجدہ نہ کیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ نے جو صورت پوچھی ہے اس میں آپ پر سجدہ نہیں تھا، جو مقتدی تھے ان میں سے کسی پر سجدہ نہیں تھا، لہٰذا اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔